ہاں نا، حضرت چودھری حاکم علی صاحب، ہاں حضرت چودھری حاکم علی صاحب کا تو ہمارے ساتھ رشتے داری بھی ہو گئی. ان کا بیٹا مجھ سے میرا داماد ہے چودھری سمیع اللہ. تو وہ ان کے کچھ مقدمات رہتے تھے یہاں گرداسپور میں، ان کی زمینوں میں، تو اس میں وہ آتے تو ہمیشہ الگ بیٹھ جانا انہوں نے اس شیڈ میں جو بالکل الگ تھا، اور 1 روپیہ دینا کہ یہ کسی کو دے دو کہ میری جگہ انتظار کرتا رہے، جس وقت آواز پڑے مجھے بتا دیں، آپ وانشی والا لے جانا وہاں پڑھتے رہنا. اس طرح سے ایک دفعہ تھانے دار نے ان کی گواہی لکھ دی کہ گواہی دینی ہے آپ نے فراہم برآمدگی کے کیس میں. اب وہ نمبردار تھے، سفید پوش تھے، کرسی نشین تھے. اب یہ ایسے لوگ تو ان کے ہاتھوں میں چڑیا ہوتے ہیں، تھانے داروں کے ہاتھوں میں وہ مجال نہیں ہوتا کہ ان کی مرضی کے خلاف کو بات کرتے ہیں. یہ اعزازات گویا سمجھا جاتا ہے کہ پولیس اس میں شامل ہوتی ہے ان اعزازات کے دینے میں. تو گواہی تھی ان کی کسی برآمدگی کے کیس میں. انہوں نے کہا کہ میرے سامنے تو برآمدگی نہیں. اس نے کہا آپ کو گواہی تو دینی پڑے گی. انہوں نے کہا پھر آپ جو مجھے سزا دے لیں، میں نے جھوٹی گواہی نہیں دینی. اس نے ڈپٹی گورنر کے پاس شکایت کر دی کہ یہ نااہل آدمی ہے، اور تھے یہ سارے سفید پوش بھی تھے، وہ نمبردار بھی تھے، کرسی نشین بھی تھے. کرسی نشین سے مراد ہوتی ہے جن ذمہ داروں کو ان افسروں کے پاس آ کر کرسی ملتی ہے، وہ مراد ہوتے ہیں کہ جب ان کی کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی دربار ہوتا ہے تو اس میں کرسی دیتے ہیں ان کو. تو ان کو بلایا ڈی سی نے، انگریز تھا ڈی سی، کہ آپ تعاون نہیں کرتے. پولیس کا ایک پیٹ طریقہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا. بلکہ وہ کہتے ہیں یہ امدادی پولیس ہے، نمبردار امدادی پولیس ہے، اور یہ نہیں ہے. یہ نہیں. تو انہوں نے کہا صاحب مجھے یہ جھوٹی گواہی کے لیے کہتے ہیں، میں آپ جو مرضی اصلاح دے لیں میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کو کوئی، اس کی بڑی خوبی ہے کہ یہ ایسا تھانے دار کو جھاڑا کہ تم نے کیوں جھوٹی گواہی رکھی. تو اس قسم کے لوگ تھے یہ کہ جھوٹ کے نزدیک نہیں جانے والے. اور ایک دفعہ مسیح مئو صاحب نے جب یہ راستہ بند کر دیا جو مسجد مبارک کے نیچے سے جاتا ہے، دیوار کھینچ دی مرزا امام دین نے یا مرزا نظام دین نے، تو اس کی وجہ سے وہ راستہ بند ہو گیا. اور ادھر جانے کے لیے بڑا لمبا چکر لگا کر ہندو بازار میں سے ہو کر پھر مسجد مبارک میں جاتے، مسجد اقصیٰ میں. تو اس وقت حضور نے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. تو حضرت چودھری حاکم علی صاحب نے کہا حضور ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ ہمارے چک میں چلے جائیں، ہم ذمہ وار ہوں گے آپ کے ہر قسم کے آرام کے. تو پھر ضرورت نہیں پیش آئی، حضور نے پیشکش کر دی. پھر حضور نے ان کو ایک چوغا بھی دیا، ان کے پاس، ان کے لڑکے کے پاس، سمیع اللہ کے پاس موجود ہے، گرم چوغا ہے سارا، بڑا بطور تبرک کے عطا فرمایا. اس طرح صحابہ کے تو آپ اصل میں یہ سارے ہی ایسے لوگ تھے کہ جن کے ساتھ تعلق رکھنے کو دل چاہتا تھا ہمارا. کبھی ایک کے پاس ہم نے جانا، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کبھی چوتھے کے پاس، اس طرح ان سے ملتے رہنا.